اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا، اور قرآن نے جن چیزوں اور کاموں کو حلال بتایا ہے اس کو اپنے عمل و عقیدے میں حلال رکھا، اور جن چیزوں کو قرآن نے حرام بتایا ہے اس کو اپنے عقیدے و عمل میں حرام ہی رکھا، تو اس کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر وہ حافظ قرآن ہے، کلام پاک پہ عمل کرنے والا ہے، تو وہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 گناہ گار بندوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جس کے لیے برے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جانا ضروری ہو گیا ہو، اس کو حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے، بشرطے وہ حافظ قرآن کلام پاک پہ عمل کرنے والا ہو۔ جسے قرآن مجید یاد ہو، اس کی شفاعت 10 آدمیوں کے حق میں قبول ہوگی، جیسا کہ ابھی اوپر کی حدیث میں گزرا۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی حدیث شریف میں یہ شرط بھی ہے کہ قرآن پاک میں عمل کرنے والا ہو، تبھی وہ بخشوا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالبوں اور تقاضوں کو پورا کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، حلال پر عمل کرتا ہو، نماز کی پابندی ہو۔ لیکن جس نے قرآن کی تقاضوں اور مطالبوں کو پیٹھ پیچھے ڈالا، تو خود قرآن شریف اس پر دعویٰ کرے گا کہ میرے مولا یہ ہمیں پڑھتا تو تھا لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتا تھا، یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ گناہ کر جاتے ہیں اور نیک عمل سے کتراتے ہیں، اور نصیحت کرو تو کہتے ہیں کہ ارے صاحب ہمارا بیٹا تو حافظ قرآن ہے، میرا بھتیجا حافظ قرآن ہے، مجھے بخشوا دے گا۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بیٹے کے اوپر، جس بھتیجے کے اوپر ہم گرو کر رہے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، ہمیں بخشوا دے گا، تو پہلے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ حافظ قرآن تو ہے، پر وہ حافظ کلام پاک پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کیول پڑھ ہی رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل تو عمل کرنے والا کوئی ہے، دوسرے کے بھروسے پر خود گناہوں میں پڑنا بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے۔ ہاں، نیک عمل کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار حافظ کی شفاعت کی امید رکھیں، اور ساتھ ہی اسے قرآن کے مطابق چلاتے بھی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ روزہ عرض کرے گا کہ یا رب العزت، میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، اس لیے اس کی حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، کیونکہ یہ رات کو مجھے پڑھتا تھا یا سنتا تھا، اس لیے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو تم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور اس پہ عمل کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن کلام پاک خود اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو، میرے بھائیوں، کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلام پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔